نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. واجب الاحترام ناظرین کرام، ذوق مطالعہ میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک بالکل ہمارے سروں پہ آ پہنچا ہے. اسلامی ملک میں اس حوالے سے بڑی تیاری ہو رہی ہے، لیکن تیاری کرنے والے دو قسم کے بندے ہیں. ایک وہ جو اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ مختلف اجناس ذخیرہ اندوزی کر کے ان کی از خود قیمتیں بڑھا کر ناجائز منافع خوری کر کے مسلمانوں کو کیسے لوٹنا ہے. کچھ تیاری کرنے والے ایسے ہیں، اور یقیناً کچھ اللہ کے نیک بندے، فرمانبردار بندے، تابع دار بندے اس زاویے پر بھی تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ برکتوں والی گھڑیاں مزید قیمتی کیسے بنانی ہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، تراویح کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں کہ کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں یقیناً سوچ رہے ہیں، دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے اس حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں. اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے وہ تلاوت قرآن مجید کے بارے میں پروگرام بنا رہے ہیں، ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں گے. اور اسی طرح کچھ اللہ کے نیک بندے اعتکاف کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ یہ عبادت کیسے سر انجام دینی ہے. تو جہاں آپ حضرات اس قسم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ذوق مطالعہ کے ذریعے ایک بات میری طرف سے بھی تیاریوں میں شامل کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پوری فکر مندی کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ گہری سوچ لے کر اس رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر ایک اپنے ذریعہ آمدن پر غور فرمائے. بڑے غور سے دیکھنے کی بات ہے، بڑی گہرائی میں جا کر دیکھنے کی بات ہے، اور اس سلسلے میں علماء کی رہنمائی بھی ضرور لینی چاہیے کہ ہمارے گھر حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا. اپنے ذریعے آمدن چیک کرنے چاہیے. کیا کوئی ذریعہ آمدن ایسا تو نہیں جو شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام ہو؟ کیا ہمارے گھر میں آنے والا لقمہ مشکوک لقمہ تو نہیں؟
کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا جس کی آمدن پر ہماری آل اولاد پل رہی ہے؟ اس رمضان المبارک خاص طور پہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حساب خود لینے کی ضرورت ہے، اپنے ذریعے آمدن کھنگالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لقمہ حرام جس اولاد کو ملے گا وہ اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، لقمہ حرام پر پلنے والی اولاد کبھی با ادب نہیں ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ بندہ پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی کہ جو وہ کھا رہا ہے، جو وہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ حلال بھی ہے یا نہیں، اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ تو حدیث پاک کا یہ نہیں مفہوم کہ ایسا ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر بندے کو ضرور اپنے ذریعے آمدن چیک کرتے رہنا چاہیے، تھوڑی دیر رک کر سوچنا چاہیے کہ جو پیسہ میرے گھر میں آ رہا ہے، جو آمدن میرے گھر میں آ رہی ہے، جو لقمہ میرے گھر میں آ رہا ہے، جو میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، مشکوک تو نہیں ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت بھی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ جو حرام کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں برکت نہیں ہوتی، ان میں بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے، یہ بظاہر زیادہ نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت یہ کم ہوتی ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین حلال کھانے کا حکم دیتے ہیں، حلال کھانے والوں پر خوش ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی، بعض نوکریاں ایسی ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو اس لیے اپنے کاروبار چیک کرنے اور اپنی جاب، اپنی نوکریاں، ان کے بارے میں علماء سے رہنمائی لینا اس رمضان المبارک جہاں آپ نے اور بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، بہت سے کام کرنے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، وہاں اس دفعہ ذمہ داری کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ یہ کام بھی ضرور ادا کریں، یہ کام بھی اب ضرور کریں کہ اپنا ذریعہ آمدن چیک کریں۔ جو کئی گھر مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگ انفرادی طور پہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے، مفید اور کارآمد نسخہ ہے کہ وہ بیٹھ کے غور و فکر کریں، علماء کی رہنمائی میں، علماء کی مشاورت میں یہ چیک کریں کہ کہیں ان کے گھر حرام کا پیسہ تو نہیں آ رہا، کسی کونے خدرے سے، کسی راستے سے کوئی مشکوک لقمہ تو نہیں ان کے حلال کے لقمے میں مل رہا، کیونکہ حلال اور حرام میں بہت فرق ہے۔ تو جب حلال لقمہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ برکت بھی آئے گی، اس کے ساتھ رحمت بھی آئے گی۔ لقمہ حلال اپنے بیوی بچوں کو کھلایا جائے گا تو انشاءاللہ وہ تابع دار اور فرما بردار بھی ہوں گے، اور ایسی اولاد انشاءاللہ آپ کے حق میں بڑی فائدہ مند ہوگی۔ لیکن آپ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو زیادہ مل جائے، ان کو وافر مل جائے، ان کو آسائشیں مل جائیں، ان کو حرام کھلا رہے ہیں اس نیت سے، تو ان سے ادب کی
فرما برداری کی، تابع داری کی توقع مت رکھیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر بات مکمل کرتے ہیں تاکہ ساری بات بابرکت ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس موضوع پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زاویے پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حوالے سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقصان پہ مت جائیے گا، اگر ایک حرام ذریعہ آمدن آپ چھوڑیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر ذریعہ پیدا فرمائیں گے، حلال کا لقمہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا لقمہ حلال کرے اور ذریعہ آمدن بہتر فرما دے اور حلال ذریعہ آمدن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔